گھر میں موجود تھے، آنکھوں میں بینائی ختم تھی باپ کے، سگے باپ کو چھوڑا۔ اسما بنت ابی بکر بڑی بیٹی تھی، ابو بکر نے اپنی بیٹی کو چھوڑا، کنواری بیٹی۔ حضرت عائشہ 5 سال کی تھی، حضرت عائشہ کو گھر پہ چھوڑا۔ ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو چھوڑا اور حضور کے ساتھ گیا۔ ہجرت پڑھو تو صحیح تو۔ اور ابو بکر کے گھر میں سب کچھ تھا، پورا مال اٹھا کر حضور پاک پہ لگایا۔ ابو بکر کا ابا عثمان، عامر، ابی قحافہ، اس نے اپنے پوتیوں کو کہا، ابو بکر کی بیٹیوں کو، تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا؟ تمہارا باپ، بیٹی ابو بکر کی تھی نا، پتھروں پر موٹا کپڑا رکھا اور اپنے نابینا دادا کا ہاتھ اٹھا کر یوں لگوایا، کہا دادا جان بہت مال ہے، کہا اچھا کیا تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے۔ یہ ابو بکر ہے۔ اور ابو جال بے ایمان جب ابو بکر کے گھر آیا اور اس کی بیٹی سے پوچھا ابو تیرا کہاں گیا، تو بیٹی ابو بکر کی تھی جو ابو بکر کے سینے پہ پل کے جمع ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی نے کہا ابو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہاں چلا گیا، وہیں جانا تھا۔ چلے گئے، کہاں؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلے گئے، نہیں بتایا۔ اس بے ایمان نے تھپڑ مارا حضرت اسما کے چہرے پر۔ جس کے سینے میں باپ والا دل ہے نا، اور جوان بیٹی کو دشمن آ کے تھپڑ مارے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ابو بکر نے صحیح ہے، بولتے ہو ابو بکر صدیق کی ذات پر۔ اور پھر ابو بکر کو پتا تھا، بیٹوں کو پتا تھا، غلاموں کو پتا تھا کہ غار ثور میں ابو بکر حضور کے ساتھ موجود ہیں، نہیں بتایا۔ مخبری کر سکتا تھا یہ خاندان، نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی بکر کے ذمہ تھا روزانہ کی خبریں ہمیں غار میں دینا، اور ابو بکر کے یہ بھی علم میں تھا کہ جب یہ خبریں دینے آئے گا تو اس کے قدم کو پہچان کے لوگ پیچھے آئیں گے۔ تو اپنے غلام عامر بن فہرہ کو کہا تھا 50 بکریاں ہیں نا تیرے پاس؟ کہا جی ہیں۔ کہا میرا بیٹا آگے آگے چلے گا، تو پیچھے بکریوں کو ریوڑ لے کر چلے گا تاکہ اس کے قدموں کے نشان مٹ جائے۔ یہ روزانہ کی خبریں وہاں جاتی تھی غار میں، روزانہ وہ بکریاں چرانے پہاڑ پہ چڑھ جاتا، بیٹا جا کر حضرت ابو بکر اور حضور پاک کو باہر کے خبر نامے سے آگاہ کرتا، اور اس کے بعد جا کر معاملات سال ہوئے اور تیسرے دن یہ لوگ نکلے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ ابو بکر صدیق جو غار ثور میں حضور کو لے کر گیا، غار ثور مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، یہ یمن کے راستے میں ہے۔ تو ابو بکر جانا تو نے یمن نہیں ہے، جانا مدینہ ہے۔ حضور کو یمن کے راستے پہ لے کر غار ثور پہ کیوں جا رہا؟ وجہ ابو بکر نے پالیسی ایسی وضع کی ہے کہ دشمن تو ڈھونڈے گا کہ ہم مدینہ گئے ہیں، آؤ میں انہیں چکمہ دے کر کسی اور راستے پہ چلو، پھر ادھر سے گزر کے مدینہ جاؤ تاکہ حضور پاک کا احترام اور حفاظت ہو۔ یہ تو یوں حضور پاک کا محب ہے، اس پر بات کرتے ہو۔ اور پھر گھر بار چھوڑا، خدا کی قسم حضور پاک دوبارہ ہمیشہ رہنے مدینہ سے مکہ نہیں آئے تو ابو بکر بھی نہیں آئے۔ مال لگایا، اولاد حضور پہ لگائی، اپنی بچی عائشہ رسول اللہ کو ہدیہ حضور پاک علیہ السلام کو نکاح میں دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی 6 ریشم کی دکانیں تھی، 6 سے 5، 5 سے 3، 4، 3، 2، 1 ختم ہوئی ہیں۔ حضور پہ مال خرچ کیا ہے، ابو بکر نے آگے مال بڑھایا نہیں ہے، مضاربت میں دے دیا کہ دکانیں ختم کرو، تم کماؤ گے مال میرا ہوگا، منافع آدھ و آدھ کریں گے، جو باقی چیزیں وہ حضور پہ لگا دیں۔ غلاموں پہ لگایا، عامر بن فہرہ کو خریدا، حضرت زنیرہ کو خریدا، ابو زہرہ کو خریدا، حضرت بلال کو خریدا، ابو فقیہ کو خریدا، ایک ایک کو خرید کے جن پہ کافر ظلم کرتے تھے حضور پاک کے قدموں میں آ کر ہدیہ کر دیا۔ اس ابو بکر پہ بات کرتے ہو؟ وہ بے ایمان کیا نام تھا اس کا، عقبہ بن ابی معیط نے حضرت صدیق اکبر پر ظلم اور تشدد کیا تھا۔ ان کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر کہتی ہے میں بچے کے سر میں، ابو بکر بیٹے کے سر میں کنگھی دیتی تھی تو بال اکھڑ کے نکل آتے تھے۔ یہ ابو بکر کی قربانیاں، اس قربانیوں پر بولو گے؟ اور پھر جب مسجد نبوی خریدنے کی باری آئی، کہا 2 یتیموں کی زمین ہے، ایک کا نام سہل اور سہیل ہے، یہ اپنے چاچو کی نگرانی میں ہے۔ وہ صحابی آئے
حضور پاک نے فرمایا ہم یہاں مسجد نبوی قائم کرنا چاہتے ہیں. کہا جی لے لیں ہم سے, ہم تحفہ دیتے ہیں. کہا میں یتیموں کے مال کو کھانے والا نہیں ہوں, ہم اس کی قیمت دیں گے. قیمت لگوائی گئی. تو جب قیمت دی ہے, کس نے دی ہے؟ حضور نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ابو بکر نے پوری قیمت قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی ہے. یہ ابو بکر صدیق کے لفظ ایسے نہیں ہیں, یہ ایسے نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے, کوئی عام الفاظ نہیں پڑھ رہا. اللہ کی قسم یہ حقیقت پر مشتمل الفاظ. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت پر مشتمل الفاظ ہیں, ایسے نہیں ہیں. صدیق اکبر نے اپنے دل کے درد کو اگل کے بتا دیا کہ میں نے حضور پاک سے کتنا پیار کیا تھا. واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا مرضات اللہ و مرضات الرسول. میں نے اپنے گھر کو, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان اور مال کو حضور کی خوشنودی پر لگا دیا ہے. فاطمہ میں آپ کا حق کھانے والا نہیں ہوں. یہ ابو بکر کہہ رہا. 1400 سال کے بعد غلیظ نسل, گندی نالی کا گندا کیڑا ابو بکر صدیق اور حضرت فاطمہ کی لڑائی سنائے, 1000 مرتبہ لعنت کا مستحق ہے. جو صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں بتائے. یہ شخص, حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا ما عندنا ید الا وقد کافینا ما قلا ابا بکر. کا لوگو جس نے ہم پہ احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا. ہاں ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں اللہ سے قیامت میں لے کر چکا ہوں. یہ ابو بکر, یہ اس کی دیانت پر بولو, اس کی صداقت پر کوئی بولے, اس کی امانت پر کوئی بولے. واہ عجیب مسئلہ ہے یار. کسی کو یوں کیل چبھا دو, لیسو لیسو کر کے اس کی جان نہیں چھوٹتی. ابو بکر نے سانپ کے ڈنگ سے اور پیغمبر کے آرام میں خلل نہیں دی. یہ نہیں ہے. اس وقت کے مشکی سانپ بھی ابو بکر صدیق پہ حملہ آور تھے, اور قیامت تک ان مشکیوں کی اولاد بھی ابو بکر پہ حملہ آور ہوگی. اور طبی کے اسرانی کے دوستوں, میں اللہ کی رحمت پہ اعتماد کر کے کہتا ہوں, وہ سانپ ان کا باپ دادا بھی ابو بکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا. یہ نسلیں بھی آئیں گی, ابو بکر کا کچھ نہیں بگڑے گا. ایسی باتیں ہیں کہ صدیق اکبر کے لیے تم یوں بول جاؤ اور یوں بول جاؤ. جی نہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن نے اولئک هم الصادقون کہا. میرے دوستو, سیدنا ابو بکر صدیق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. رب نے فرمایا سچائی لے کر میرا پیغمبر آیا, اس سچائی کی تصدیق اس ابو بکر نے کی ہے. تقوی انہی میں باقی. لا یصلاها الا الاشقى, اس جہنم میں بدبخت جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور اس جہنم سے بہت بڑے تقوی والے کو بچائیں گے. جو جائے گا وہ بےمان شیطان جائے گا, جو بچے گا وہ ابو بکر ہوگا. قرآن کریم کی آیات ابو بکر کی صداقت پر دلیل ہے, ابو بکر کی امانت پر دال ہے, ابو بکر صدیق کی امانت کی گن گا رہے ہیں وہ. اور اس ابو بکر پہ کل باغ فدق کے 13 کھجور کے دانوں کا اعتراض اٹھا کر بات کرنے والوں, اپنی قبر سامنے رکھو, اپنی آخرت سامنے رکھو. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت بتانے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.